الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کل پہلا دن تھا ہمارے اس پروگرام کا، آج دوسرا دن ہے. کل تمہیدی اور ابتدائی باتیں ہوئی تھی. عنوان اصل تھا عقائد کا، لیکن ایمان، کفر، شرک، پھر ایمان کی حیثیت، کون سا ایمان قابل قبول ہے کون سا نہیں ہے، بہرحال جو ضروری تمہیدی باتیں ہونی چاہیے تھی اس پر گفتگو ہوئی تھی. آج انشاءاللہ جو ہمارا عنوان ہے عقائد، اس پر بات شروع ہوگی. اللہ تبارک و تعالی کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی امت پر یہ فضل رہا اور احسان رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے عقائد اور نظریات اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کے معمولات کے متعلق افراط اور تفریط سے بچنے کا حکم بھی دیا اور اس کی تعلیم بھی دی. افراط اور تفریط یعنی کمی بھی بالکل نہیں ہونا ہے، تفریط بالکل زیادہ بھی نہیں ہونا ہے، غلو بھی نہیں کرنا ہے کسی بھی چیز میں. محبت میں، دشمنی میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے. اور ہماری امت کا جو خاصہ ہے وہ امت وسط ہے، اعتدال والی امت ہے. اسی وجہ سے صراط مستقیم بھی کہا گیا. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد اور نظریات میں درمیانی راستہ اختیار کرتے ہوئے اعتدال والی راہ جو افراط اور تفریط سے الگ ہے اس کے متعلق اپنے عقائد اور نظریات کو بنا کر اسی کے متعلق چلنے کی تلقین کی ہے. عقیدہ کہتے کسے ہیں؟ کل بھی بات آئی تھی. عقیدہ گرہ کو بولتے ہیں، گھاٹی کو بولتے ہیں، یا اگر سمجھنے کے لیے جس طرح ہم کل سمجھے تھے تصدیق قلبی، دل سے ماننا، تو اسی کو بھی عقیدہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تعلیمات دی ہیں ان تمام تعلیمات کو دل سے ماننا، یہی گویا کہ عقیدہ ہے. عقیدے کی پہلے ہم اہمیت کو سمجھیں. ایمان کے بعد سب سے زیادہ اہمیت کا حامل اگر کوئی چیز ہے تو وہ عقیدہ ہے. عقیدے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اعمال، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، ان سب کا جو درجہ ہے وہ عقیدے کے بعد ہی آتا ہے. عقیدہ اگر درست ہے تو بعد کی ساری چیزیں درست ہیں، اگر عقیدہ غلط ہے تو بعد کی ساری چیزیں غلط ہیں. تو گویا کہ سمجھ میں آیا عقیدہ کیا ہے، اصل ہے، مین ہے. اور اعمال جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے فرع ہیں، اس کے گویا کہ برانچز ہیں. مین ہی اگر نہیں ہے تو برانچز قائم ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. اگر ہو بھی جائے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. تو اسی طرح ایمان کے ساتھ اگر عقیدہ ہے تو پھر اعمال کی ویلیو ہے. اگر عقیدہ نہیں ہے، درست نہیں ہے، یا کسی ایک میں بھی اگر بگاڑا آ جاتا ہے تو پھر وہ سارے کے سارے جو برانچز انسان کے پیدا ہوتے رہتے ہیں اعمال کی شکل میں، وہ سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے.
اس کی مثال ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ عقیدہ یہ عدد ہے. عدد کا مطلب نمبر، چاہے وہ 1 ہو، 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو. عدد کی ویلیو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. 1 کی بھی ویلیو ہے، 10 کی بھی ہے، 1000 کی بھی ہے، 1 روپے کی بھی ہے، 10 روپے کی بھی ہے. تو عقیدہ کیا ہے؟ یہ عدد ہے. اور اعمال جو فرع ہے وہ کیا ہے؟ صفر، زیرو. ٹھیک ہے. اب اگر صفر عدد کے بغیر اگر آئے تو اس کی ویلیو ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. چاہے 1 آئے، چاہے 2 آئے، چاہے 3 آئے، بلکہ ہزاروں اگر آ جائے تو بھی اس کی صفر کی ویلیو نہیں ہے. ہاں لیکن اگر اس صفر سے پہلے اگر کوئی نمبر آ جائے، چاہے وہ 1 ہی کیوں نہ ہو، تو پھر اس صفر کی ویلیو بڑھ جاتی. وہی صفر صفر جا کے کیا بن جاتا؟ اب 10 بن جاتا. اور ایک اگر صفر لگاتے تو 100 ہو جاتے، اور ایک لگاتے تو 1000 ہو جاتے. تو ایسے ہی اس کی ویلیو گویا کہ بڑھتے جاتی. تو جب تک عدد صفر کے ساتھ نہیں ملتا تو صفر کی گویا کہ ویلیو نہیں ہے. عدد کے ساتھ ملتا ہے تو اس کی ویلیو ہے. تو یہی مطلب ہے عقیدے کا اور اعمال کا، کہ اعمال کے ساتھ اگر عقیدہ ملتا ہے، میچ ہوتا ہے، تو اس عمل کی ویلیو ہے. اگر میچ نہیں ہوتا ہے تو پھر اس عمل کی مثال اسی طرح ہے جس طرح کے زیرو کی مثال ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ عقیدے کا جو محل ہے، عقیدے کی جو جگہ ہے وہ دل ہے، اور اعمال کی جو جگہ ہے وہ جسم ہے. یعنی جسم کے، دل بھی جسم کا حصہ ہے، لیکن جسم کے جتنے حصے ہیں ان تمام کی ویلیو دل کے بعد ہے. دل کیا ہے؟ بادشاہ ہے پورے جسم کا. دل اگر سلامت ہے تو جسم سلامت ہے، دل اگر سلامت نہیں ہے تو جسم سلامت نہیں ہے. تو اللہ پاک نے عقیدے کا جو محل بنایا ہے، جو جگہ بنائی ہے، وہ دل کو بنائی ہے. اگر کوئی انسان دل کے ٹکڑے کرتا ہے تو ایک ٹکڑا کرنے کی وجہ سے بھی کیا ہو جاتی ہے؟ انسان کی موت ہو جاتی ہے. لیکن اگر انسان اپنے جسم کے ٹکڑے کرے تو ایک ٹکڑے، 2 ٹکڑے کی وجہ سے انسان کی موت واقع نہیں ہوتی، بلکہ ابھی اس کے اندر جان باقی رہتی ہے. تو سمجھ میں آیا کہ دل کا سلامت رہنا ضروری ہے. دل اگر سالم ہے تو سب سلامت ہے. دل اگر زخمی ہو جاتا ہے یا اس کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ بتانے کا مقصد عقیدے کی اہمیت کو بتانا ہے. تو عقیدہ اصل ہے، اس کے بعد پھر ساری چیزیں ہیں. اچھا، عقیدہ ہمیں کس کے متعلق رکھنا چاہیے؟ اللہ کے سلسلے میں بھی عقائد بتائے گئے، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے متعلق عقیدے بتائے گئے، آسمان سے جو کتابیں نازل ہوئیں ان کے متعلق عقائد بتائے گئے، آسمانی جو فرشتے ہیں ان کے متعلق بتائے گئے، جنات کے متعلق بتائے گئے. بہرحال اس کی ایک لمبی فہرست ہے، عقیدے بہت زیادہ ہیں. بہشتی زیور اگر گھروں میں ہے تو اس میں پہلا جو حصہ ہے اس میں حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 49 عقیدے بیان فرمائے ہیں. وہ پڑھنا چاہیے. وہ پڑھنے سے ایک سرسری فہرست ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے کہ اللہ کے متعلق کیا باتیں ہیں، انبیاء کے متعلق کیا باتیں ہیں، آخرت کے متعلق کیا باتیں ہیں، کیا عقیدے ہیں، علامت قیامت کے متعلق کیا عقیدے ہیں. ایک لمبی فہرست ہے. تو آج کی مجلس میں جو عقائد ہیں ان کی تھوڑی تھوڑی بس خالی جو فہرست ہے اس کو بتا کر جو بات زیادہ سمجھانے کی ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہے. لمبی فہرست میں جانا نہیں ہے کہ ہر عقیدے کے متعلق کیا آیت ہے، کیا حدیث ہے، اس کی کیا دلیل ہے. اس کے لیے تو پھر ایک دن بھی ناکافی ہے، لمبا وقت اس کے لیے چاہیے. تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق کیا عقیدے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خالق کائنات ہے. کائنات کو بنانے والی ذات اللہ ہی ہے، کوئی دوسری نہیں ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی نے کائنات کو بنایا نہیں، ایسے ہی بن گئی، ایسا بھی نہیں ہے. جیسے کہ جو دہریے جو ہوتے ہیں ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کائنات خود بخود بن گئی، یا اللہ پاک نے بنا دی، بنانے کے بعد چلانے والا کوئی نہیں ہے، وہ خود بخود چل رہی.
تو یہ غلط عقیدہ ہے. بھائی آپ کے پاس دکان ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ خالی رکھ دو، چلتی ہو نہیں. آپ کا بزنس آپ کھڑا کریں، آپ خالی اس میں سامان بھر کے کیا کر دو، چلے جاؤ، خود بخود چیزیں بکیں گی اس میں سے؟ نہیں بکیں گی. تو دنیا کی جو چھوٹی سے چھوٹی جو چیز ہے اس کو ہی چلانے والا کوئی نہ کوئی ہونا ضروری ہے، تبھی جا کے اس کا فائدہ سامنے آتا ہے. تو اتنی بڑی کائنات جس میں چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہے، انسان ہے، سمندر ہے، پہاڑ ہے، ساری چیزیں ہیں، کیا اس کے چلانے کے لیے کسی بڑی ذات کا ہونا ضروری نہیں ہے؟ ایک موٹی سی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. سمجھیں گے تو آسان ہے، نہیں سمجھیں گے تو پھر چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی انسان کے عقل میں نہیں آ سکتی. تو بہرحال خالق کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ کتنی ہے؟ ایک ہے. قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص مکمل اسی کی تفسیر ہے. اللہ پاک نے اپنی وحدانیت اور اپنی خالقیت اور اپنی بادشاہت اور اپنے یکتا ہونے کو بتایا ہے، اور اپنی غیر محتاجگی کو بتایا کہ اللہ پاک ہر قسم کی محتاجگی سے کیا ہے؟ پاک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. جیسے کہ ہم کل سمجھے شرک کو، ہم سمجھے شرک فی الذات، شرک فی صفات. تو اس بات کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے. ایک کے ساتھ اگر دو آ جاتا ہے یا ڈیڑھ بھی آ جاتا ہے تو پھر ایمان خطرے میں ہے. اگرچہ کہ وہ اس کے ساتھ آپ کی تہجدیں ہیں، نمازیں ہیں، فرائض ہے، واجبات سب ہے، لیکن عقیدہ ہی بگڑا ہوا ہے تو پھر کچھ کام آنے والا نہیں. قدرت اور علم کل ہم سمجھے تھے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور یہ عقیدہ ہمیں رکھنا ضروری ہے کہ دنیا کی تمام قدرتیں اور دنیا بھر کا سارا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی ہے. اللہ سے بڑا کوئی قادر، کوئی مقتدر نہیں ہے، اور اللہ سے بڑا کوئی جاننے والا نہیں ہے. علم غیب یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے. اللہ پاک نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت علم دیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین اور آخرین کا علم دیا. اتنی معلومات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی جتنی تمام انبیاء کو نہیں تھی. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ سارا علم اللہ کے دینے کی وجہ سے تھا، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی علم نہیں تھا. اس لیے ہم کسی کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عالم الغیب ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ کے متعلق سمع اور بصر، سننا اور دیکھنا، یہ بھی عقیدہ ضروری ہے. ہم بھی سن رہے ہیں، ہم بھی بول رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. تو دیکھنا، سننا، بولنا یہ انسانوں کی بھی صفت ہے، لیکن جو حقیقی صفت ہے اور سب سے اعلیٰ درجے کی جو صفت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ مخلوق نہیں دیکھ سکتی. اللہ پاک ایسے سن سکتے ہیں جیسے مخلوق نہیں سن سکتی. اب یہاں پر ہم اتنے جنے بیٹھے ہوئے ہیں، 15 لوگ ہیں، 20 لوگ ہیں. اگر سب ایک ساتھ اگر بولنے لگے تو کیا سب کی آواز ہم ایک ساتھ سن سکیں گے؟ کوئی ایک آدمی سن سکتا؟ نہیں سن سکتا. اللہ پاک کی ذات کیسی ہے؟ کائنات میں جتنی مخلوق ہے، صرف انسان نہیں، جتنی مخلوق، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہو، چاہے پہاڑ ہو، چاہے دریا کی مخلوق ہو، چاہے بحری مخلوق ہو، جتنی بھی مخلوقات ہو، وہ ایک ساتھ اگر اللہ سے مانگنا شروع کریں تو اللہ پاک ہر ایک کی بولی کو ایٹ اے ٹائم کیا کر سکتے ہیں؟ سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، سب کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ اللہ پاک کی ذات ہے. تو ایسی صفت، ایسی قدرت، ایسا دیکھنا، ایسا سننا کسی کی بس کی بات نہیں ہے. اور اللہ پاک خاندان سے پاک ہے. ہمارے ابا ہیں، ہمارے امی ہیں، ہمارا نانیحالی رشتہ ہے، دادی حال ہے. ہمارا ایک لمبا کیا ہے، ہمارا ایک کنبہ ہے، ایک خاندان ہے. وہ کب بنتا ہے؟ ایک آدمی اور ایک عورت سے بنتا ہے. جب دونوں کی شادی ہوتی ہے، دونوں سے بچے ہوتے ہیں، پھر وہی جا کر ماموں ہی بنتے ہیں، چاچا ہی بنتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، خاندان بنتا ہے. اللہ پاک اس سے پاک ہے. اللہ پاک کو کے لیے نہ بیوی ہے، نہ بیٹے ہیں، نہ بیٹی ہے، کچھ نہیں ہے. یہ تو کیا ہے؟ محتاجگی کی علامت ہے نا. آدمی کے ساتھ جتنے رشتے جڑتے جاتے ہیں اتنا آدمی کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہوتے رہتا ہے. شادی ہونے سے پہلے آدمی کیا رہتا؟ سکون سے رہتا، جب چاہے جہاں بولے چلے جا سکتا، فلاں ہو سکتا، سفروں میں نکل جا سکتا. شادی ہو گئی، ایک اعتبار سے آدمی کی زندگی میں کیا لگ گیا؟ قفل لگ گیا. بچے کی طبیعت خراب ہے، جلدی بھاگ کے آؤ، وہاں جانا ہے، فلاں جانا ہے. تو یہ کمزوری کی بات ہے نا، محتاجگی کی بات ہے.
اب اگر اللہ سے بھی محتاج کی نعوذ باللہ جوڑ دیں گے تو وہ خدا ہی کیا ہے جو محتاج ہو. تو اس لیے اللہ پاک کیا ہے خاندان سے پاک ہے. اللہ پاک کا کوئی خاندان نہیں, اللہ پاک اکیلے ہر اعتبار سے اکیلے. اسی طرح اللہ پاک کے سلسلے میں یہ عقیدہ ہمیں رکھنا ہے کہ اللہ پاک کا کل قیامت میں جنت میں کیا ہوگا دیدار ہوگا. دنیا میں دنیا کی آنکھوں سے دیدار ہو ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے, اس لیے کہ یہ آنکھ اس قابل ہے ہی نہیں کہ ان آنکھوں سے ہم کیا کریں اللہ پاک کو دیکھ سکیں. تو اس لیے دنیا میں دیدار ممکن نہیں ہے, ہاں آخرت میں جنت میں اللہ پاک کا دیدار ہوگا انشاءاللہ. اسی طرح اللہ پاک غیر فانی ہے, یعنی فنا ہونے والی ذات نہیں ہے اللہ پاک کی. دنیا کی جتنی کائنات کی چیزیں ہیں, چاہے وہ سورج ہو, چاند ہو, انسان ہو, جنات ہو, سب کیا ہے فنا ہونے والی ہے, ختم ہونے والی ہے کہ نہیں ہے, لیکن اللہ کی ذات فنا نہیں ہوگی. اسی طرح اللہ پاک کے سلسلے میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ پاک حلول سے پاک ہے. حلول کہتے ہیں ایک چیز کا دوسری چیز میں سما جانا, مل جانا. جیسے کہ مثال کے طور سے برف ہے, برف کو اگر ہم کیا کریں پانی میں ڈال دے تو برف کیا ہو جاتا, پانی میں مل جاتا. کپڑا ہے, سفید کپڑا ہے, ہم اس پر اگر رنگ لگا دیں تو وہ رنگ کیا ہو جاتا اس کے ساتھ مل جاتا, ایسا ملتا کہ نکلتا نہیں. تو اللہ پاک ایسے نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ مل جائے, کسی کے ساتھ مل کر اللہ پاک بنے ہوئے ہیں, ایسی بات ہرگز بھی نہیں ہے, بلکہ اللہ پاک اکیلے ہیں اور کسی چیز سے ملنے سے کیا ہے اللہ پاک ہے. اللہ پاک کسی چیز میں اترتے نہیں. رزاقیت, جتنی بھی اللہ پاک کی صفتیں ہیں, اسماء حسنہ ہم پڑھتے ہیں, احادیث میں 99 نام بتائے گئے, اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں مزید نام اور احادیث میں اللہ پاک کے مزید نام بتائے گئے, منان, حنان. تو جتنے بھی اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں وہ ساری صفتیں اللہ پاک کے ساتھ خاص ہیں, اس میں کوئی شریک نہیں ہے. اب ہر ایک کی اگر تفصیل کریں گے, ہر ایک کو بتائیں گے تو بہت لمبا وقت جائے گا. تو اس لیے شارٹ کرنے کے لیے اللہ پاک الرحمن, الرحیم, الملک, القدوس, السلام, جتنے بھی صفاتی نام ہیں چاہے وہ 99 ہوں یا اس کے علاوہ جتنے ہوں, ان کا جو معنی ہے اس معنی میں اور اس صفت میں اللہ پاک کے ساتھ کوئی شریک ہرگز بھی نہیں ہو سکتا. یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے, چاہے وہ رزاقیت کی صفت ہو, چاہے وہ رحمانیت کی صفت ہو, چاہے بادشاہیت کی صفت ہو, چاہے اول ہونے کی صفت ہو, چاہے آخر ہونے کی صفت ہو, ظاہر, باطن, مقتدر, معز, عزت دینے والی ذات, ذلت دینے والی ذات, بہرحال جتنی صفتیں ہیں وہ تمام کی تمام صفات جمالیہ, کمالیہ وہ اللہ پاک کے ساتھ خاص ہیں. ان صفتوں میں اللہ پاک کے ساتھ کوئی شریک ہرگز بھی نہیں ہو سکتا. اسی طرح اللہ پاک ہمیشہ ہیں, ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ رہیں گے. کب سے ہے ہم کو نہیں معلوم, ہمیشہ سے ہے, اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں. جنت میں جائیں گے تو پوچھ لیں گے, ٹھیک ہے, ہمیشہ سے, کب سے نہیں معلوم, کب تک رہیں گے, ہمیشہ رہیں گے. مرنے کے بعد جب دوبارہ جب پھر جنت یعنی قیامت قائم ہوگی, قیامت قائم ہونے کے بعد جنت جہنم رہیں گے, تو وہ بھی کیا ہے ہمیشہ رہیں گے, وہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے, فنا نہیں ہے اس کو. تو اسی طرح اللہ پاک کی جو ذات ہے وہ کبھی فنا نہیں ہوئی, وہ ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ رہیں گے. یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے. اسی طرح وحدہ لا شریک لہ, کہ اللہ پاک اکیلے ہیں, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور اسی طرح حرام اور حلال کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے. کل بھی بات آئی تھی کہ جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ان کو جو وحی آتی تھی اللہ پاک کی طرف سے, جو کہنے کا حکم ہوتا تھا وہی کہتے تھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. اپنی طرف سے کسی چیز کا انہوں نے اعلان نہیں کیا, کسی چیز کو مقرر نہیں کیا کہ بھئی یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز حلال ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز حرام ہے, نہیں, بلکہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے, اللہ نے اس کو حلال کیا ہے. شراب, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے, نبی بنائے گئے, پھر بھی لوگ پیتے تھے, صحابہ پیتے تھے, لیکن اس کی حرمت آئی کہ نہیں, آہستہ آہستہ اللہ پاک نے 2-3 اشب کر کے اس کو حرام کیا. تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حرام کرنا ہوتا یا ان کو اختیار ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی کرتے تھے, مگر نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جب تک حرام نہیں کیا تو وہ چیز حرام نہیں ہوئی. تو اس لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ حرام کرنے والی ذات اور حلال کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے. تو کیا اب کوئی چیز حلال ہو سکتی؟ کیا اب کوئی چیز حرام ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ ختم ہو گیا. جو بھی چیز اللہ پاک کو بتانی ہوتی وہ وحی کے ذریعے سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بتاتے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام امت کو بتاتے. اسی طرح اللہ پاک کی ذات کیا ہے؟ بے مثال ہے.
اللہ پاک کے جیسا کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء. اللہ پاک اسی وجہ سے کہا جاتا. اب بھائی ہمارے ذہن میں یہ بات آتی کہ کیسے پھر اللہ پاک کو ہاتھ ہے، پیر ہے، دل ہے، سر ہے، کیسے ہیں اللہ پاک؟ تو وہ سب ہم کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم وہ سوچیں گے تو پھر گمراہ ہوں گے. اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کی ذات میں غور و فکر مت کرو، اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرو کہ اللہ پاک نے کیا مخلوق بنائی، کیا مچھلی ہے، اس کے کیا کان ہے، اس کے کیا آنکھ ہے، شیر ہے، اس کی کیا آواز ہے، اللہ پاک نے کیا ایک رعب و دبدبہ دیا ہے. تو جتنا انسان اللہ کی مخلوق میں غور کرتا جائے گا اتنا زیادہ اللہ کی معرفت پاتا جائے گا. لیکن اگر انسان اللہ کی ذات میں ہی ڈائریکٹ سوچنے لگے تو پھر انسان گمراہ ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں احادیث میں جو یہ الفاظ آتے ہیں کہ اللہ پاک کا ہاتھ ہے، اللہ پاک کی پنڈلی ہے، وہ صرف سمجھانے کے لیے بتایا گیا، وہ ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ پاک کی کیا شان ہے، اللہ پاک کیسے ہیں، ہم سوچ ہی نہیں سکتے. بھائی جب جنت کے بارے میں بتایا گیا کہ مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جنت ایسی جگہ ہے کہ اس کو کوئی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی اور اس کے سلسلے میں کوئی بات ذہن میں آ ہی نہیں سکتی. تو جب جنت کے بارے میں بتایا گیا تو جنت کو بنانے والی ذات کے بارے میں ہم پھر کیا سوچیں گے؟ تو اس لیے اللہ کو ہم سوچ نہیں سکتے، سوچیں گے تو پھر گمراہ ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بنیادی عقیدے ہیں. اور مزید ہیں. دوسرے نمبر پر عقیدوں کے سلسلے میں بات آتی ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، پہلے تو ہمیں پہچاننا ہے کہ نبی کون ہے، رسول کون ہے. انبیاء بھی آئے، رسول بھی آئے نا. ہم کو معلوم نہیں، ہم سب کو ایک ہی سمجھتے، نبی بھی ایک ہی ہے، رسول بھی ایک ہی. ایسا نہیں ہے، نبی الگ ہیں، رسول الگ ہیں. کتنے انبیاء آئے دنیا میں اس کی صحیح تعداد اللہ پاک کو بہتر معلوم ہے. لیکن احادیث میں بعض یہ آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ 1,24,000 انبیاء آئے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 2,24,000 انبیاء آئے، اور بعض میں ان دونوں کے درمیان کی تعداد ملتی ہے. لیکن جتنے آئے وہ سارے کے سارے انبیاء تو تھے. نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے مقرب بندے کو کہتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی ہو، لیکن ان کو کوئی نئی شریعت نہیں ملی اور ان کو کوئی آسمانی کتاب نہیں ملی، بلکہ ان سے پہلے جو نبی اور رسول آئے تھے ان کی جو شریعت تھی اسی کے مطابق ان کو عمل کرنا تھا، وہی تعلیمات، وہی تبلیغ کرنا تھا. تو ایسے معصوم اور ایسے مقرب بندوں کو نبی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. رسول کسے کہیں گے؟ رسول جن کو اللہ پاک نے نبوت کے ساتھ ساتھ نئی شریعت اور آسمانی کتاب یا آسمانی صحیفہ عطا فرمایا ہو، ان کو ہم رسول بولیں گے. تو اب اس سے پتا چلا کہ ہر رسول نبی نہیں ہو سکتا، لیکن ہر رسول نبی ہو سکتا ہے. ہر رسول نبی تو ہوں گے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. نبی کیا ہے؟ عام ہیں، اور رسول خاص ہیں. اور تعداد بھی بتائی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ رسولوں کی جو تعداد تھی وہ 313 تھی. باقی جتنے بھی آئے وہ سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام تھے، انبیاء علیہ السلام تھے. تو یہ ہے تعریف نبی اور رسول میں فرق. تو نبی کسے کہیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالکل خاص مقرب معصوم بندے جن سے گناہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، یعنی جو گناہ کر ہی نہیں سکتے، سہو، نسیان، غلطی یہ ان سے ہو ہی نہیں سکتی. اگر ہوں گی تو پھر وہ جو تعلیم دیے ہیں اس میں بھی پھر غلطی کا شمار ہو سکتا ہے نا. تو اس لیے اللہ پاک نے ان کو ایسا بنایا، ان کی ایسی تربیت فرمائی کہ ان سے گناہ، غلطی، نسیان، سہو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہاں اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اگر کچھ اس طرح کی بات پیش بھی آئی ہے تو وہ اللہ کے کرنے کی وجہ سے، اللہ کے فیصلے کی وجہ سے آئی ہے، نہ کہ ان کی اپنی ذاتی وجہ سے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ واقعات ملتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز قضا ہو گئی، سورج نکل گیا جب نیند اشار ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص مصلحت کی وجہ سے کیا تھا تاکہ قضا کے مسائل لوگوں کے سامنے آئے اور سجدے سہو کے مسائل لوگوں کے سامنے آئے. تو ان وجوہات کی وجہ سے اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یا دیگر انبیاء سے کچھ غلطی، کچھ سہو، نسیان کروایا ہے، ورنہ تو نبی کی شان یہ ہے کہ وہ گناہ، غلطی، سہو سب سے کیا ہے؟ وہ پاک ہے.
تیسرا عقیدہ، یہ جو منصب ہے نبوت کا، رسالت کا، نبی کو جو نبی ہوتے ہیں ان کا منصب نبوت ہے، جو رسول ہوتے ہیں ان کا منصب رسالت ہے. تو یہ جو منصب ہے یہ وہابی ہے. وہابی کا مطلب اللہ پاک کی طرف سے عطا کردہ. اس سے کیا پتہ چلا؟ وہابی جب ہم یہ قید لگائیں گے، کنڈیشن لگائیں گے، تو کسب یہ نکل جائے گا. یعنی آدمی اپنی محنت سے یا ایمان کے اعلیٰ درجوں پر، جیسے کہ کل بات آئی تھی نفس ایمان، کمال ایمان، حلاوت ایمان، تو ان ایمان کے اعلیٰ درجوں کو چڑھتے ہوئے کوئی آدمی نبی نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، ولی تو بن سکتا ہے، متقی بن سکتا ہے، اللہ کا قریبی دوست بن سکتا ہے، لیکن نبی نہیں بن سکتا. صحابی ہی نہیں بن سکتا تو پھر ولی کہاں سے بن سکتا؟ صحابہ کا بھی دروازہ بند ہو گیا نا. صحابی کہتے ہی انہی کو کہ جو انبیاء کے کیا بالکل قریبی دوست رہتے ہیں یا ان کے اوپر ایمان لا کر رہتے ہیں، ان کو کیا ہے؟ صحابی کہتے ہیں. تو کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ انسان صحابہ کے درجے کو ہی نہیں پہنچ سکتا تو پھر نبی کے درجے کو ہرگز بھی نہیں پہنچ سکتا. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہابی ہے، اللہ پاک کی طرف سے عطا کردہ چیز ہے. کوئی انسان اپنی محنت سے نبی اور رسول ہرگز بھی نہیں بن سکتا. اور اسی کے ساتھ ساتھ جب کسی انسان کو، کسی مقرب بندے کو اللہ پاک کی طرف سے ایک مرتبہ نبوت یا رسالت مل گئی، اب وہ کبھی اپنے اس منصب سے معزول نہیں ہوئے، معزول ہو ہی نہیں سکتے. اور نہ پھر اللہ پاک کی شان میں کیا ہے؟ بگاڑ آ جائے گا نا بھائی. یہ اللہ پاک کو ہی معلوم نہیں کہ نبی بنا جانے کے بعد بھی معزول ہو رہے ہیں، فلاں ہو رہے ہیں، فلاں ہو رہے ہیں. تو یہ عقیدہ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ نبوت اور رسالت وہابی بھی ہے، اور پھر ایک مرتبہ جب بنا دیے جاتے ہیں تو پھر ان سے وہ عہدہ اور منصب ہرگز بھی چھوٹ نہیں سکتا، ان کی زندگی سے نکل نہیں سکتا. اسی طرح وہ معصوم ہیں، جیسے ابھی بتایا گیا کہ معصوم ہونے کا مطلب ہی کیا ہے؟ بالکل پاک ہیں گناہوں سے، غلطیوں سے، سہو سے، نسوان سے، کہ ان کی زندگی میں یہ ساری چیزیں ہرگز بھی نہیں ہو سکتی. اسی طرح اللہ پاک نے ان کو بنایا ہے. جس طرح فرشتے ہیں، نورانی مخلوق ہے، ان سے کوئی غلطی ہرگز بھی نہیں ہو سکتی. اللہ پاک نے جس طرح کرنے کا حکم دیا وہ اسی طرح کرتے ہیں. تو اسی طرح انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی بات ہے. اسی طرح سارے انبیاء، چاہے وہ رسول ہوں چاہے وہ نبی ہوں، جتنے بھی آئے وہ سارے کے سارے اصول میں متفق تھے. اصول مطلب توحید، رسالت، آخرت. وحدانیت کی بات ہر نبی نے کہی، رسالت کی بات ہر نبی نے کہی، آخرت کی بات ہر نبی نے کہی، علامات قیامت ہر نبی نے بتائے. بہرحال تو جو دین اور شریعت کی جو مین جو باتیں ہوتی ہیں ان تمام میں سارے کے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام متفق تھے. مسائل میں اختلاف تھا. نماز پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اس میں اختلاف تھا. روزہ رکھنا ہے، کتنے رکھنا ہے، کب رکھنا ہے، اس کا وقت کیا ہوگا، اس میں اختلاف تھا. زکوٰۃ ادا کرنا ہے، کب ادا کرنا ہے، سال گزرنے پر دینا ہے، کیا کرنا ہے. بہرحال تو مسائل جتنے ہیں، جسے فروعات کہا جاتا ہے، برانچز کہا جاتا ہے، اس میں تو اختلاف ہوا. اس میں تو نئے نئے مسائل آئے، نئی نئی شریعتیں آئیں، لیکن جو دین ہے، جو مین جو اصل ہے، اس میں کسی نبی کے درمیان کیا نہیں ہوا؟ اختلاف نہیں ہوا. اور پھر اسی طرح یہ عقیدہ بھی رکھنا، اور بہت سارے عقیدے انبیاء کے متعلق، لیکن آخری عقیدہ ہماری اس مجلس کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے تمام انبیاء کے کیا ہیں؟ سردار ہیں اور آخری نبی ہیں. تمام کے تمام انبیاء کے سردار بھی ہیں اور افضل بھی ہیں. سب سے افضل نبی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور سب سے آخری بھی ہیں اور خاتم النبیین ہیں. ان کے بعد کوئی نبی اور رسول دنیا میں ہرگز بھی نہیں آ سکتے. اللہ پاک نے وہ سلسلہ بند کر دیا ہے. اسی طرح تیسرا عقیدہ فرشتوں کے متعلق رکھنا ہے. فرشتوں کی تعریف بھی وہی ہے، نورانی مخلوق ہیں. وہ بھی کیا ہیں؟ نر اور مادہ سے پاک ہیں، کہ ان کے اندر میل فیمیل یہ سلسلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے بس ایک مخلوق بنا دی نورانی. وہ کیسے ہیں وہ اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں. وہ ایسے ہیں کہ غلطی ان سے ہو ہی نہیں سکتی. اللہ پاک جیسا کرو بولے ویسا ہی کرتے. جو حکم دیے رکوع کرو بولے رکوع میں ہی ہے ہمیشہ، سجدہ کرو بولے سجدے میں ہی ہے. تو اللہ پاک کے حکم کے اتنے تابع فرما بردار ہیں کہ ان سے اللہ پاک کی حکم کی شان میں گستاخی اور غلطی ہرگز بھی نہیں ہو سکتی. اور نورانی مخلوق ہے، بیٹی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سارے
مذاہب میں کیا ہے غلط عقیدہ ہے نا، فرشتے کیا ہے اللہ پاک کی بیٹیاں ہیں. پہ بیٹیاں ہیں تو پھر اس میں دو عقیدے بگڑ جاتے نا. ایک تو فرشتوں میں وہ اللہ پاک نے وہ سسٹم ہی نہیں رکھا میل فیمیل کا، آپ جو ہے بیٹی بنا دے رہے ان کو، اور پھر کسی بیٹی بنا دے رہے، اللہ کی بیٹی بنا دے رہے. اللہ کی بیٹی اگر مان لیا اگر کوئی انسان تو پھر اس کا ایمان ہی چلے گیا نا. اس لیے کہ عقیدہ ابھی بتایا گیا کہ اللہ پاک کیا ہیں، اکیلے ہیں، خاندان سے پاک ہیں. اب بیٹی بنائیں گے تو خاندان بھی آ جائے گا، اور اللہ پاک اکیلے نہیں رہیں گے بلکہ اللہ پاک کے ساتھ جڑنا لازم آ جائے گا. تو اس لیے فرشتے کیا ہے، بیٹیاں وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ نر اور مادہ سے بالکل پاک ہے. کتنے فرشتے ہیں اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں. اتنی تعداد ہے، اتنی تعداد ہے. کچھ تفاصیر تو احادیث مبارکہ میں آئی کہ اتنے فرشتے ہیں کہ ایک مرتبہ بیت معمور کا حج کر لیے، طواف کر لیے تو پھر قیامت تک باری نہیں آتی. ٹھیک ہے، 70,000 کرتے ہیں پھر دن بھر میں، تو اب آپ اندازہ لگائیں کتنے ہوں گے. تو تعداد اللہ پاک کو ہی بہتر معلوم ہے کہ کتنی ہے، لیکن اللہ پاک نے ان میں بھی کچھ مراتب رکھے ہیں، درجے رکھے ہیں کہ سب سے جو بڑے جو فرشتے ہیں وہ 4 ہیں. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. سب کا مقام، سب کا عہدہ، سب کے کام الگ الگ ہیں. کوئی وحی لانے پر مامور ہے، کوئی روزی دینے پر، کوئی بارش برسانے پر، کوئی سور پھونکنے پر، کوئی روح نکالنے پر. اسی طرح اور 8 فرشتوں کے نام ہم کو ملتے ہیں قرآن اور احادیث کی روشنی میں. یہ تو 4 ہوئے. اور اسی طرح جہنم اور جنت کے جو فرشتے ہیں، رضوان ہیں، مالک ہیں، ان کا نام احادیث میں ملتا ہے. اور اسی طرح جو ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں کرامن کاتبین، ان کا نام ملتا ہے. منکر نکیر کا نام ملتا ہے. اور قرآن کریم میں پارے 1 میں ہاروت ماروت کا نام ملتا ہے، جو فرشتے آ کر معجزے اور جادو میں کیا ہے فرق بتائے تھے. بہرحال تو یہ 12 فرشتوں کے نام ہم کو ملتے ہیں. اس کے علاوہ کتنے فرشتے ہیں، کیا کیا نام ہے، وہ سب اللہ پاک بہتر جانتے ہیں. اسی طرح ایک عقیدہ جنات کے متعلق ہمیں رکھنا ہے. جنات یہ بھی اللہ پاک کی مخلوق ہے، لیکن آگ سے بنی ہوئی ہے، ناری مخلوق ہے. ہم کیا ہے مٹی سے بنے ہوئے ہیں اور وہ آگ سے بنے ہوئے ہیں. عمر وغیرہ کے سلسلے میں وہ انسان سے بہت آگے ہیں. انسان کی عمر خاص طور سے ہماری امت کی عمر کتنی ہے، 60 70 80 100 ہو گیا تو بہت ہو گئے. لیکن جنات کی جو عمر ہے وہ کئی 100 سال تک وہ زندہ رہ سکتے ہیں. اور اسی طرح اللہ پاک نے انہیں مسافت طے کرنے کا بڑا عجیب ملکہ دے دیا. وہ چٹکیوں میں کیا ہے چلے جا سکتے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں ہمیں ملتا ہے کہ آنکھ بند کرنے تک کیا ہے کہاں سے اٹھا کر لا لیے. تو یہ اللہ پاک نے ان کو قدرت دے رکھی ہے. اور اسی طرح وہ نظر نہیں آتے. اور اللہ پاک نے حلول کی صلاحیت ان کے اندر رکھی ہے کہ وہ دوسرے کے اندر جا کر کیا ہو جاتے ہیں. بھائی آنکھ میں آ گیا بولتے نا بھائی، تو کیسا آ جاتا، دکھتا نہیں مگر انسان کے جسم میں آ جاتا، حلول کر جاتا، اس کے اندر پیوست ہو جاتا. تو یہ صلاحیت اللہ پاک نے ان کو دے رکھی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی اللہ پاک نے مجموعی اعتبار سے جنات کو انسان سے کمزور رکھا ہے. انسان ہی کیا ہے قوی ہے، جنات کے مقابلے میں جنات قوی نہیں ہے. اسی طرح جنات بھی کیا ہے مکلف ہے. جس طرح انسان کو اللہ پاک نے مکلف بنایا ہے، کل بات آئی تھی افعال اور متروکات کی، اللہ پاک نے کرنے کے کام بھی دیے اور چھوڑنے کے کام بھی دیے. تو اسی طرح جس طرح انسان میں نیک اور بد ہوتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی نیک اور بد ہوتے ہیں. اب جو نیک ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو بد ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے. جس طرح انسان خوراک کھاتا ہے، جنات بھی خوراک کھاتے ہیں. حدیث میں ان کی خوراک ہڈی اور غلاظت اس طرح کی بات ملتی. اسی وجہ سے ہڈیوں کو ضائع کرنے سے منع کیا گیا، ہڈیوں کو غلاظت لگانے سے منع کیا گیا، اس لیے کہ وہ جنات کی خوراک ہے. ابلیس جو ہے وہ بھی کیا ہے جنات میں سے ہی ہے، جنات کا سردار ہے. لیکن کثرت عبادت اور کثرت علم کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو فرشتوں کا مقام بلکہ فرشتوں سے بڑا مقام دے دیا تھا. لیکن پھر غلطی کی وجہ سے کیا ہو گیا، وہ مردود ہو گیا. تو یہ کیا ہے جنات سے متعلق عقیدے ہے. تو اللہ کے متعلق عقیدے آئے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہے، فرشتوں کے متعلق ہے، اور جنات کے متعلق ہے. اس کے بعد ہے آسمانی کتب. آسمانی کتب کے متعلق یہ ایمان ہمیں لانا ہے، یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ مجموعی اعتبار سے آسمانی جو کتابیں ہیں اور جو صحیفے ہیں وہ 104 اللہ پاک نے نازل فرمائے.
4 تو بڑی بڑی کتابیں ہیں، قرآن کریم جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے اتاری، تورات شریف حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور زبور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور دیگر بہت سارے صحیفے اللہ پاک نے نازل فرمائے۔ 10 صحیفے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر، 10 صحیفے حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور اسی طرح 30 صحیفے حضرت غالباً ادریس علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ بہرحال تو اس طرح صحیفے کہتے ہیں، کوئی مکمل کتاب نہیں ہوتی بلکہ چھوٹا سا مختصر سا رسالہ کتابچہ رہتا ہے، اس میں کچھ ضروری ہدایات رہتی ہیں جو امت کو بتانے کی رہتی ہیں، اور جو کتاب ہے وہ بالکل باضابطہ شروع سے آخر تک جتنی ساری باتیں آنی چاہیے تھی وہ ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ یہ کتابیں ہیں، رسائل ہیں، اور 4 بڑی بڑی کتابیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ بھی ہمیں رکھنا ضروری ہے کہ جتنی کتابیں آسمانی تھی وہ ساری کی ساری کیا ہو گئی؟ تحریف شدہ ہو گئی، محرف ہو گئی، اس کو دنیا والوں نے کیا کر دیا؟ بدل دیا، چینج کر دیا، حلال کو حرام، حرام کو حلال کر دیا، لیکن صرف ایک کتاب محفوظ ہے، وہ کون سی ہے؟ قرآن کریم۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ خود قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ کوئی اس کا احکام تو دور کی بات، مسائل تو دور کی بات، ایک نقطہ بھی یہاں سے وہاں نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ پاک نہ چاہیں۔ جب قرآن پاک کو اٹھانے کی باری آ جائے گی، جب اللہ پاک اٹھا لیں گے، لیکن اس سے پہلے قیامت سے پہلے کوئی اس کے اندر تحریف نہیں کر سکتا، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کا انتظام اللہ پاک نے الگ الگ طریقے سے فرمایا ہے، کتابی شکل میں فرمایا ہے، حفاظ کی شکل میں فرمایا ہے۔ تو یہ ایسے ہیں، یہ اللہ پاک کے کیا ہیں؟ گویا کہ سپاہی ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن پاک کی حفاظت میں اپنے آپ کو لگائے رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ وقت بہت زیادہ ہو جا رہا، 9:45 ہو گئے۔ ایک لمبی فہرست ہے عقیدوں کی۔ شروع میں جیسے میں نے ابھی بتایا کہ بہشتی زیور پڑھنا چاہیے، اسی طرح جو عقائد کی جو کتابیں ہیں جس میں صرف نمبر وار عقیدوں کو بتایا گیا ہے وہ پڑھنا چاہیے، تاکہ اس سے ہمارے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ عقیدے کتنے ہیں اور کیا کیا ہیں۔ جب عقیدے معلوم ہوں گے تبھی پھر کیا ہے؟ عمل کرنا آسان ہے۔ معلوم ہی نہیں ہے تو پھر عقیدہ، آخرت کے متعلق عقیدے کیا ہیں، تقدیر سے متعلق کیا عقیدے ہیں، خیر اور شر کے متعلق کیا عقیدے ہیں، معلوم ہی نہیں ہے تو پھر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ آخرت کے متعلق بھی بہت سارے عقیدے ہیں۔ سب سے بڑا عقیدہ کیا ہے؟ قیامت ہے، قیامت سے متعلق کہ قیامت آنے والی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اس کا انکار ہے، وہ لوگ قیامت کو مانتے ہی نہیں کہ قیامت نہیں آ سکتی، انسان مر گیا تو ختم، وہی قیامت ہے بس، اس کے بعد جنت جہنم برزخ، قیامت کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، قیامت کسے بولتے؟ قیامت یہی سور پھونکے جانے کے بعد سے جنت اور جہنم میں جانے تک کا جتنا وقفہ ہے وہ سارا کا سارا قیامت ہے۔ اس کے بعد پھر وہ عالم شروع ہو جائے گا جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو قیامت کیا ہے؟ یہ آنے والی ہے، کب آنے والی ہے اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ پاک نے کسی کو اس کا علم نہیں دیا، کسی کو نہیں دیا، خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم نہیں دیا گیا۔ ہاں البتہ جو علامات قیامت ہے، یعنی قیامت کی جو علامتیں ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے سلسلے میں پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی، آپ تھوڑا بتائیے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ سوال کرنے والا سوال کیے جانے والے سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر معلوم بھی ہوتا تو آپ کو ہونا چاہیے، میرے کو اتنا بھی نہیں ہے۔ اور پھر کل آیت میں نے پیش کی تھی کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا علم اللہ پاک نے کسی کو نہیں دیا، تو اس میں سے سب سے پہلے نمبر کس کا ہے؟ قیامت کا ہے۔ تو قیامت کا جو صحیح علم ہے کہ کون سے سال آئے گی، کون سے دن آئے گی، کیا وقت پہ آئے گی، کیا ہے کیا نہیں، یہ سارا علم صرف اور صرف اللہ پاک کے پاس ہے۔ ہاں البتہ اس کے آنے سے پہلے کیا کیا علامتیں پیش آئیں گی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بلکہ سارے انبیاء نے بتایا اپنی اپنی امتوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل سے بتایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، یہ آخری امت ہے، اب قیامت اسی امت پر آئے گی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کافی تفصیل بیان فرمائی۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں تو آتا ہے
جس کے راوی حضرت ابو زید عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی. فجر کی نماز پڑھاتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور ہمیں قیامت کے بارے میں خطبہ دینا شروع کیا. تفصیل بتاتے گئے یہاں تک بتایا کہ ظہر کا وقت آ گیا. پھر ممبر سے اترے، ظہر کی نماز ادا کی، پھر ممبر پر بیٹھ گئے، پھر قیامت کی تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع فرمائی. تفصیل بتائی یہاں تک کہ عصر کا وقت ہوا، پھر ممبر سے نیچے اترے، عصر کی نماز ادا کی، پھر ممبر پر بیٹھ گئے، پھر تفصیل بیان کی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. تو گویا کہ فجر سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک ایک ہی ٹاپک پہ بات چلی، کس پر؟ علامات قیامت، کہ قیامت آنے سے پہلے کیا کیا علامتیں ہو سکتی ہیں، کیا کیا تفصیل اس کی ہوں گی. وہ تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہو گیا، جو ہوگا، جو آنے والا، یہ ساری چیزیں ہمیں بتائی. اب ہم میں سے جو زیادہ حافظے والے صحابی تھے وہ اپنے اپنے اعتبار سے زیادہ اس کو بہتر جانتے ہیں. تو بہرحال یہ کیا ہے، قیامت کی علامت قیامت کی اہمیت ہے. ویسے تو قیامت کے متعلق اور بہت سارے عقیدے ہیں، جنت کا ہے، دوزخ کا ہے، یاجوج ماجوج کا ہے، دجال کا ہے، حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے آنے کا ہے، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کا ہے. آ رہے ہو. تو علامت قیامت کی جو تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہیں، اس کے 3 کیٹیگریز ہیں، یعنی 3 قسمیں ہیں. علامت بعیدہ یہ پہلی کیٹیگری ہے، دوسری علامت متوسطہ، تیسری ہے علامات قریبہ. علامت بعیدہ بولتے ہیں دور کو، یعنی قیامت اور ان علامات کے درمیان میں نسبتاً کیا ہے، تھوڑا سا دور کا فاصلہ ہے، یعنی وہ بہت جلدی پیش آ جائیں گے. اسی وجہ سے اس کو کیا کہا گیا؟ علامت بعیدہ کہا گیا. علامت متوسطہ جسے علامت صغریٰ بھی کہتے ہیں، جو درمیانی علامتیں ہیں، یعنی بالکل قریب میں نہیں بلکہ ایک زمانے سے وہ علامتیں شروع ہو جائیں گی. اور تیسرے نمبر پر ہے علامات قریبہ، جسے علامات کبریٰ بھی کہتے ہیں، جو بالکل قیامت کے قریب پیش آنے والی علامتیں ہیں. علامات بعیدہ، ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو بیان فرمایا ہے، ان میں سے سب سے پہلی چیز تو خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا اور آپ کا نبی بنایا جانا، یہی سب سے بڑی گویا کہ ایک علامت تھی قیامت کی، کہ اب قیامت بالکل قریب ہے، اس لیے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اسی امت پر کیا ہے، قیامت آنی ہے. اسی طرح شق القمر، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ، یہ بھی علامت بعیدہ میں سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، آپ کا دنیا سے رحلت کر جانا، یہ بھی علامت بعیدہ میں سے ہے. خلافت کا ہونا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، یہ بھی علامت بعیدہ میں سے، علامت قیامت میں سے ہے. جنگ صفین، اور اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے دو مسلمانوں کی عظیم جماعتوں میں کیا ہے، صلح کروانا. تو یہ سب کیا ہے، ایسے واقعات ہیں، ایسی علامتیں ہیں کہ بظاہر قیامت اور ان واقعات کے بیچ میں نسبتاً کیا ہے، ایک تھوڑا سا لمبا فاصلہ ہے. اسی وجہ سے اس کو علامت بعیدہ کہا گیا، اس لیے کہ یہ علامتیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ کے رحلت کرنے کے 40-50 سال کے درمیان میں ساری علامتیں کیا ہو گئی تھی، رونما ہو چکی تھی، پیش آ چکی تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اس کی تفصیل بتا دی تھی کہ یہ پیش آنے والے ہیں، ان کی شہادت ہوگی، ان کا انتقال ہوگا، خلافت کتنے سال رہے گی، پہلے خلیفہ انہوں ہوں گے، فلاں ہوں گے. تو یہ کیا ہے، علامت بعیدہ ہیں. اسی طرح تاتاری فتنہ، ترکیوں سے جو مسلمانوں کی جو جنگ ہوئی، اس کی لمبی داستان ہے، جسے تاتاری فتنہ ہی کہتے ہیں، اس کی بھی تفصیل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی زمانے میں بیان فرما دی تھی. اتنی تفصیل بیان فرمائی کہ وہ ترک کیسے ہوں گے، ان کی آنکھیں کیسی ہوں گی، ان کا چہرہ کیسا ہوگا، ان کی قد و قامت کیسی ہوگی، ان سے کتنی خطرناک جنگ ہوگی. حالانکہ یہ بھی جنگ کیا ہو چکی ہے،
یہ ساری تفصیل کیا ہے تاریخ میں ہم کو مل جاتی ہے، 7ویں صدی کا یہ واقعہ ہے یہ۔ تو یہ بھی کیا ہے، علامتیں قیامت میں سے ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی عطا فرمائی تھی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ نار الحجاز، یعنی حجاز سے ایک بہت بڑی آگ جو نکلے گی اور نکل کر کتنے شہروں کو وہ روشن کرے گی اور کتنے دنوں تک وہ چلتی رہے گی، اس کی بھی پیشین گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی۔ اور یہ واقعہ سن 654 کا ہے، یہ ہجری 654 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ جمادی الثانی کے مہینے میں یہ آگ نکلی تھی مدینہ طیبہ کے اطراف حجاز سے، اور نکلتے نکلتے بہت سارے شہروں کو، بلکہ اس کے سامنے جو بھی پہاڑ آتا تھا اس کو راکھ کی طرح ڈھیر کر دیتے۔ اس زمانے کے جو اطراف کے جو ممالک تھے سب نے اس کا مشاہدہ بھی کیا تھا، اور تقریباً 27 رجب کو یہ آگ بجھی تھی۔ جمادی ثانی میں 6 تاریخ کو شروع ہو کر رجب کی 27 تاریخ کو یہ آگ بجھی تھی، اور اس کے ٹھنڈے ہونے تک تقریباً 3 مہینے لگ گئے تھے۔ 3 مہینے تک گویا کہ آگ گرم تھی۔ تو یہ واقعہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 600 سال پہلے گویا کہ بتا دیا تھا، تو وہ بھی کیا ہے، واقعہ پیش آ گیا۔ تو یہ کیا ہے، علامت بعیدہ میں سے ہے یہ۔ دوسری جو قسم ہے علامت قیامت کی وہ ہے علامت متوسطہ، یعنی درمیانی علامتیں۔ اس کا مطلب یہ ہے علامت متوسطہ کا کہ وہ علامت ظاہر تو ہو گئی اور چل بھی رہی ہیں، اور جب تک وہ علامتیں اپنی انتہا کو نہیں پہنچیں گی، جب تک علامتیں قریبہ کبرا وہ قائم نہیں ہوں گی، وہ رونما نہیں ہوں گی۔ یعنی گویا کہ علامات قریبہ، علامات کبرا کے پیش آنے تک وہ علامتیں بدستور گویا کہ چلتی رہیں گی، چلتی رہیں گی۔ کوئی ابتدا سے انتہا کو پہنچ جائے گی کوئی علامت، کوئی ابھی شروع ہوگی، یا بعض جو سے شروع ہو کر انتہا کو نہیں پہنچیں گے۔ بہرحال اس کی تفصیل چلتے رہے گی، اس کی اسی وجہ سے تو کہا جاتا ہے فتنوں کا زمانہ، فتنوں کا زمانہ۔ تو وہ کیا ہے، یہ فتنے کہ فتنے آتے جائیں گے، فتنے آتے جائیں گے، ایک فتنہ ختم ہوتا ہے کہ نہیں کہ دوسرا شروع ہو جائے گا۔ ایسے فتنے آئیں گے کہ بھئی تسبیح جو ہوتی ہے اس کے دانے اگر تسبیح کا اگر وہ گھانٹ اگر نکال دیں تو تسبیح کے دانے جس طرح گرتے رہیں گے، تو جس طرح لگاتار گرتے رہتے اسی طرح فتنے گویا کہ مسلسل چلتے رہیں گے، چلتے رہیں گے۔ تو یہ مطلب ہے علامت متوسطہ کا کہ علامتیں ظاہر ہو جائیں گی اور وہ چلتی رہیں گی، چلتی رہیں گی۔ جب ساری علامتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی یا اللہ پاک کو قائم کرنی ہوگی، وہ جب تک اپنی انتہا کو نہیں پہنچیں گی تب تک پھر علامتیں قریبہ کبرا وہ رونما نہیں ہوں گی۔ اس کی بھی بے شمار علامتیں ہیں، ایک لمبی فہرست ہے جو ساری یہاں پر بتائی تو نہیں جا سکتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ یہ بھی بہت اہم عنوان ہے، اہم باب ہے علامت قیامت کا، یہ بھی ہمیں پڑھنا چاہیے۔ یہ اگر ہم پڑھیں گے، یہ تفاصیل اگر ہمارے ذہنوں میں رہیں گی تو ہر زمانے کا جو فتنہ ہوگا اس سے بچنا آسان ہوگا۔ معلوم ہی نہیں کہ فتنہ ہے یا نہیں ہے تو پھر بچنا آسان نہیں ہوگا، اور بچنا آسان تو دور کی بات بلکہ ہم اس میں پڑھ بھی سکتے ہیں۔ جب آدمی علامت قیامت میں پڑھ گیا تو ختم، پھر اس کا ایمان چلے جائے گا، اس کا بچنا مشکل ہے۔ تو اس لیے علامت قیامت کی جو فہرست ہے، عقائد کی جو فہرست ہے، قیامت کی جو تفاصیل ہے، قیامت کیسے آئے گی، قیامت کے بعد کے واقعات، جنت جہنم، حساب کتاب، یہ ساری تفصیل ہمیں معلوم رہنی چاہیے۔ تھوڑی سی علامتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات متوسطہ میں سے جو بتائی ہیں، ان میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ لوگوں پر آئے گا کہ دین پر قائم رہنا اس زمانے میں ایسے ہوگا جیسے کہ آدمی اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ رکھا ہوا ہے۔ وہ زمانہ چل رہا، کتنی مشکلیں پیش آتی جا رہی، دین پر چلنا کتنا مشکل بنایا جا رہا ہے، ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا کتنا مشکل لوگ کر رہے ہیں، بہرحال سب جانتے ہیں۔ دوسری علامت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ دنیا میں سب سے زیادہ نصیب آور لوگ وہ ہوں گے جو خود بھی کمینہ ہوگا اور اس کا باپ بھی کمینہ رہا ہوگا۔
شریعت کے اعتبار سے کمینگی جس کے اندر ہوگی انہیں دنیا کا سب سے زیادہ کیا ہے مالدار ہوں گا، نصیب آور آدمی رہیں گا، انہیں ساری دولتیں ساری عیش و آرام کی چیزیں کیا ہے اسی کے پاس ہوں گی۔ اب وہ دیکھ لینا ہم کہ انہیں کمینہ ہے، اس کا باپ بھی کمینہ ہے، تو گویا کہ سمجھ جانا ہے کہ بھئی خود بخود یہ علامت ہے نا بھئی، خود اللہ پاک دیں گے اس کو، یا بہرحال جو بھی ترتیب ہوگی، تو یہ بھی علامت ہے قیامت کی۔ اسی طرح اللہ پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حکمران لیڈر تو بہت ہوں گے لیکن امانت دار بہت کم ہوں گے۔ کم کیا بلکہ ہوں گی بھی نہیں، کون اللہ ماشاء اللہ کون ہے گی، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ جو لیڈر بھی ہو، حکمران بھی ہو، اللہ پاک نے ایک عہدہ بھی دیا ہو، منصب بھی دیا ہو، پھر اس کے ساتھ ساتھ امانت داری کے ساتھ بھی وہ اپنا یہ منصب نبھا رہا ہو، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اسی طرح قبیلوں کے اور قوموں کے جو لیڈر ہوں گے وہ منافق ہوں گے، اور سب سے رذیل بدترین سب سے فاسق اور فاجر ہوں گے، ہر طرح کا گناہ، ہر طرح کا فسق و فجور، ہر طرح کی رذالت، ہر طرح کی کمینگی ان کے اندر ہوگی، لیکن وہ قوموں کے یعنی لوگوں کی بھی ہے اور ممالک کے شہروں کے بھی کیا ہے وہ لیڈر بنے ہوں گے۔ یہ علامت قیامت ہے۔ یہ اب آپ سارے زمانے کا سارے جہاں کا مشاہدہ کر لیں، کہاں کہاں کے لیڈر کیسے ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علامات متوسطہ میں سے کہ بازاروں کے جو رئیس ہوں گے، یعنی بازار جن سے چلتا ہوگا، بازار کے جو مالک ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ فاجر ہوں گے، گنہگار ہوں گے۔ اسی طرح پولیس کی کثرت ہوگی جو ظالموں کی پشت پناہی کر رہی ہوگی، یعنی ظالم اپنا ظلم کیا ہے کر رہے ہیں اور ظالموں کی وہ کیا کریں گے؟ حفاظت کریں گے۔ امتحان لکھ رہے ہیں کہ نہیں سب جنے، 60 ہزار کے پیشکشیں آ رہی ہے، 60,000 کانسٹیبل کیا ہمارے پاس کیا ہے ضرورت ہے، انسپکٹر ہمیں چاہیے، فلاں چاہیے، تو یہ تعداد کیوں بڑھ رہی؟ ظالموں کی حفاظت کے لیے بڑھ رہی۔ وہ ظلم کرتے رہیں گے اور یہ لوگ کیا کریں گے؟ ان کی حفاظت کریں گے۔ قیامت ہے، علامت قیامت ہے، پیش ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں وہ بالکل سچی ہے کہ نہیں ہے؟ جتنی باتیں بتائی وہ پیش آنی ہے۔ اسی طرح بڑے عہدے نااہلوں کے پاس ہوں گے، امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار کہا جائے گا۔ خائن یعنی دھوکہ دینے والا، تو امانت دار جو آدمی ہوگا اس کو تو لوگ کیا بولیں گے؟ ارے بھائی دھوکہ دینے والا ہے، اس کے اندر امانت داری ہے ہی نہیں۔ اور اسی طرح الٹا جو دھوکہ دینے والا ہوگا اس کو کیا بولیں گے؟ امانت دار بولیں گے۔ جھوٹے کو سچا، سچے کو جھوٹا۔ اسی طرح بہت اہم چیز، اجنبی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک لوگ کریں گے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کریں گے۔ امی ابا جاؤ جی، دوست آ گیا میرا، ختم، اب کچھ بھی نہیں، دوست کے ساتھ جاتا ہوں میں۔ دوستی تو اتنی بڑھتے جا رہی ہے، دوستوں کے ساتھ وفاداری اتنی بڑھتی جا رہی ہے، الامان الحفیظ۔ والدین کا مقام آج گھروں میں دوست کیا بلکہ غلام سے بھی آج ہم بدتر کرتے جا رہے ہیں۔ ہم اپنی حالت کو دیکھ لیں، بیٹی ماں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کر رہی ہے، بیٹا والد کے ساتھ کیا اختیار کر رہا ہے، ان کا مقام، رشتہ داروں کا مقام ایک انسان کے پاس کیا ہے کہ ہم اجنبیوں کے ساتھ تو کیا ہے حسن سلوک کر رہے ہیں، اس کی رہبری کر رہے ہیں، اس کو پانی پلا رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، اس کو ہاتھ پکڑ کر جگہ تک لے جا کر چھوڑ رہے ہیں، لیکن جن لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ ہمارا کیا مانجرا ہے، ان کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے؟ تو آپ سوچیں، اگر جس کسی انسان کے اندر یہ عادت ہے کہ وہ اپنوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہا اور دوسروں کے ساتھ کر رہا ہے، اجنبیوں کے ساتھ، تو وہ فتنے میں پڑا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر ویسی زندگی کے ساتھ ایمان پر قائم رہنا اور ایمان کے ساتھ زندگی گزار کے مرنا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جو فتنے میں پڑ گیا تو فتنے میں پڑنے کے بعد اس سے نکلنا پہلے تو مشکل ہے، اور اگر فتنے کے ساتھ ہی چلا گیا تو پھر ایمان کے ساتھ گیا، اس کی بالکل گارنٹی ہرگز بھی نہیں دی جا سکتی۔ بیوی کی اطاعت ہوگی اور ماں باپ کی نافرمانی ہوگی۔ بیوی جو بولے وہ شوہر صاحب کریں گے، لیکن امی ابا ان کی بات بھی نہیں سنیں گے، جھڑکیاں دیں گے، ان کو گالیاں دیں گے، ماریں گے، زیادہ ہو گیا تو اولڈ ایج ہوم میں جا کے چھوڑ دیں گے، چلو بس زیادہ ہو گیا اب۔ مسجدوں میں شور و شغب اور دنیا کی باتیں ہوں گی، گھر کی لڑائیاں بھی کیا کریں گے لوگ؟ مسجد میں آ کے لڑیں گے۔ حالانکہ مسجد میں بات چیت کرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے تمام اعمال سرب کرنے کا
کیا ہے؟ وعید عطا فرمائی. بہت کم ایسی چیزیں ہیں جس سے اللہ پاک سارے نیکیاں اس وقت کے نہیں، آپ کے اگلے پچھلے سب کیا کریں گے؟ اللہ پاک ضائع کر دیں گے. اس میں سے کیا ہے؟ مسجد میں توہین کرنا، دنیا کی باتیں کرنا، شور و شغب کرنا، اللہ کی عبادت کے علاوہ ہم دوسرے کام اس میں کرنا. اس سے انسان کے سارے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ ضائع ہو جاتے ہیں، اکارت ہو جاتے ہیں. آج مساجد کا حال دیکھیے، آج جتنی لڑائیاں ہیں، چاہے کمیٹی کی ہو چاہے باہر کی ہو، سب کیا ہو؟ مسجد کے اندر. جس جگہ کو اللہ پاک نے اپنی سب سے محبوب جگہ بنائی تھی، اس کو آج ہم نے سب سے بدترین جگہ بنا دیا، بازاروں کی طرح. بازار میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو گالم گلوچ گالیاں دیتے ہیں. آج ہم مسجدوں میں وہ کام کر رہی ہے، علامت قیامت ہے. اسی طرح سود، جوا، گانے بجانے کے آلات، شراب خوری، زنا کی کثرت ہوگی. شراب خانے آپ دیکھیں جا کر، زنا کے اڈے آپ دیکھیں، گانا بجانا. اللہ اکبر. کل ہی کا واقعہ ہے، دولہے صاحب کب تک نہیں آئیں گے؟ 2:30 بجے تک نہیں آئیں گے. کون بول رہے؟ خود ان کے ابا بول رہے، ان کے رشتے دار بول رہے. بھائی کیا خالی کھانے بلا رہے آپ؟ کیا گھروں میں کھانا نہیں ہے؟ 4 قسم کے باجوں کے ساتھ آ رہا دولہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گانے باجوں کو اور ان آلات کو مٹانے کے لیے آئے تھے. آج مسلمان اس کو بڑھا رہا ہے، مسلمان بڑھا رہا ہے. آج مسلمان جتنا اس میں پیسہ خرچ کرتا ہے اتنا غیر قوم نہیں کرتی. اسی وجہ سے آج مسلمان کیا ہے؟ پیچھے ہے ہر اعتبار سے. خامخواہ کہ اللہ پاک کی طرف سے کیا ہے؟ تنزلی نہیں آتی. بہرحال اسی طرح بے حیائی اور حرام اولاد کی کثرت ہوگی. بے حیائی ہوں گی تو زنا ہوگا، زنا ہوگا تو پھر حرام اولاد ہوں گی، اس کی زیادہ کثرت ہوگی. اسی طرح عورتیں کپڑے پہنی ہوئی تو ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی، لباس ٹائٹ ہونے کی وجہ سے یا باریک ہونے کی وجہ سے. برقعے بھی پہن رہے تو کیسے پہن رہے؟ برقعوں کو دیکھنا اس لیے پہن رہے لوگ، کلر کلر کے برقعے، خوشنما برقعے، پھول پتیوں والے برقعے، تاکہ آدمی برقعے کی وجہ سے ہی میرے کو دیکھے. ایک فیشن کی وجہ سے پہن رہے لوگ. یا پہننا ہے بھائی، نہیں پہنے تو کیا سماج کیا بولیں گا، امی ابا کیا بولیں گے، نہیں پہن کے تو باہر نکلنے نہیں دیتے. برقعہ تو پہن لیتے، اندر کا لباس کیا ہے؟ بالکل یا تو مختصر رہتا ہے یا غیر شرعی رہتا ہے. تو بہرحال تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اب اس کا ہم جائزہ کریں. جب ساری متوسط علامتیں آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ دیکھیں کہ ان میں سے بعض علامتیں اپنی شروعات کر کے انتہا کو پہنچ گئی اور بعض کیا ہے؟ ابھی چل رہی. ٹھیک ہے، یہ تو میں مختصر بتایا نا. تو اب یہ علامتیں جتنی متوسطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، وہ ساری علامتیں جب تک اپنی انتہا کو نہیں پہنچ جائیں گی تب تک پھر تیسرا جو اسٹیپ ہے علامت قیامت کا، تیسری جو کیٹیگری ہے علامت قریبہ، علامت کبریٰ، وہ رونما نہیں ہوں گی. تو گویا کہ اب ہم کس میں ہیں؟ علامت متوسطہ کے سیزن میں ہم چل رہے ہیں. 10 بج گیا. حشاش ہیں، آخری علامت بولیں گے یا نہیں؟ جی، تیسری علامت ہے علامت کبریٰ، جسے علامت قریبہ بھی کہا گیا ہے. ان میں سب سے پہلے جس کی شروعات ہوگی، جہاں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی اب قیامت بالکل قریب ہے، وہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کی بیعت یا ان کی بعثت ہے یا ان کا وجود ہے، ان کی پیدائش ہے. بہرحال کچھ بھی ہم بول سکتے. پیدا ہو گئے تو بہرحال بیعت تو ہوگی. تو حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کی جب بیعت ہوگی، جب ان کا ظہور ہوگا، تو وہ گیا کہ سب سے پہلی علامت ہوگی علامت کبریٰ میں سے، علامت قریبہ میں سے. اب گویا کہ علامت متوسطہ کا جو چیپٹر تھا وہ کیا گویا کہ کلوز ہو گیا. ہر علامت اپنی گویا کہ انتہا کو پہنچ گئی، اس لیے اب علامت قریبہ ظاہر ہونے لگیں. اسی طرح دجال کا خروج ہے. احادیث مبارکہ میں دجال کی بڑی تفصیل آئی ہے، بڑی وضاحت آئی ہے. اسی طرح علامت قریبہ میں سے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہے، یاجوج ماجوج کا خروج ہے، دھوئیں کا ظاہر ہونا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تفصیل انشاءاللہ تھوڑا آگے آئے گی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد بہت سارے حکمران نیک رہیں گے. حضرت امام مہدی کے زمانے میں کیا ہو جائیں گے؟ ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی.
پھر ان کا انتقال ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خلافت ہوگی، ان کا جب انتقال ہوگا تو ان کے انتقال کے بعد بھی کئی حکمران کیا ہوں گے؟ نیک ہوں گے. لیکن جب وہ نیکوں کا چیپٹر ختم ہوگا اور جب حکمران تھوڑے بد ہونے شروع ہوئیں گے تو اس وقت میں اللہ پاک کیا کریں گے؟ آسمان میں ایک دھواں بھیجیں گے. وہ دھواں ایسا ہوگا کہ اس دھوئیں کی وجہ سے جو مسلمان ہوں گے اس زمانے کے، ان کو سردی ہوگی، زکام ہوگا، اور جو نان مسلم ہوں گے، جو غیر مسلم ہوں گے، وہ لوگوں کو بے ہوشی طاری ہوں گی. اور یہ دھواں تقریباً 40 دن تک رہے گا. پھر 40 دن کے بعد آہستہ آہستہ وہ دھواں صاف ہونا شروع ہوگا. اس کی تفصیل قرآن پاک میں موجود ہے. اسی طرح بڑی علامت، قریب علامت، زمین کا دھس جانا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ قیامت سے پہلے اسی زمانے میں جب دھوئیں وغیرہ کے واقعات پیش آ جائیں گے تو زمین 3 جگہ دھس جائے گی. ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک جزیرہ عرب میں. 3 جگہ گویا کہ زمین کا دھس جانا. رہتے رہتے کیا ہوگا؟ زمین دھس، زلزلہ نہیں، زمین خود بخود پوری کیا ہو جائے گی؟ دھس جائے گی. 3 جگہ واقعات یہ پیش آئیں گے. 7واں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اس کی تفصیل ہے. ایسا ہوگا کہ بالکل جب قریب ہوگی یہ زمین بھی دھس جائے گی، دھواں کا واقعہ ہو جائے گا. اب سورج کا یہ جو واقعہ ہونے کا ہے اس سے پہلے یہ ہوگا کہ ایک رات بہت لمبی ہوگی، اتنی لمبی ہوگی کہ بچے جو رہیں گے وہ سو کر بالکل بیزار ہو جائیں گے، ارے اب کتنا سونا بول کے. اور لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے، رات بالکل لمبی نظر آئے گی. اتنی لمبی ہوگی، وہ روایت میں آتا ہے کہ 3 راتوں کے برابر وہ ایک رات ہوگی. اتنا وقف ہونے کے بعد اللہ پاک اب کیا کریں گے؟ سورج کو مغرب کی جانب سے طلوع کریں گے. مغرب کہاں سے؟ سورج کہاں سے نکلتا؟ مشرق سے نکلتا نا بھائی. لیکن اب اس وقت میں کیا ہوگا؟ مغرب سے نکلیں گا، تھوڑا آہستہ آہستہ نکلیں گا. پھر نکلتے 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 جب بالکل ظہر یعنی زوال کا جو وقت رہتا، اور جب جس طرح سورج بالکل اپنے شباب پر رہتا، تو وہاں پر آنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ سورج پھر غروب ہو جائے گا، یعنی غروب کی طرف چلا جائے گا. تو یہ وقت ایسا ہے کہ اب جیسے ہی سورج غروب سے مغرب سے نکلیں گا، اب سارے دروازے بند. توبہ کا دروازہ بند، ایمان قبول کرنے کا دروازہ بند، سب بند. اب معافی تلافی کچھ بھی نہیں، جو جیسے تھے اسی حالت میں ان کا گویا کہ نام عمل بند کر دیا جائے گا. بہرحال پھر اس کے بعد صفا پہاڑی سے جانور کا نکلنا، اس کی بھی تفصیل ہے. ٹھنڈی ہوا چلے گی، سب کی تفصیلیں بتائی جائیں گی تو وقت کافی لگے گا. اسی طرح آگ لوگوں کو کیا ہے؟ ملک شام کی طرف لے کر جائے گی. ملک شام وہی کیا ہے؟ قیامت برپا ہونے کا، یعنی محشر وہی ہے نا بھائی، ملک شام. پھر اس کے بعد سر پھونکا جائے گا، قیامت وغیرہ قائم ہوگی. تو یہ بالکل قریب قریبی علامتیں ہیں. اگر ہم غور کریں جتنی علامتیں ہیں، چاہے وہ علامت بعیدہ ہوں یا چاہے علامت متوسطہ ہوں یا علامت قریبہ ہوں، جتنی علامتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ان میں تینوں کی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ بیان فرمائی. 3 علامتوں کی. کون سے؟ تینوں علامتوں میں سے 3 علامت کی. وہ ہے علامت قریبہ میں سے، جن کو میں چھیڑا بھی نہیں، خالی بس جن کو گنا کے چلے گیا: حضرت امام مہدی، دجال، اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام. ان تینوں کی تفصیل اتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اتنی بیان فرمائی کہ ذرہ برابر بھی شک نہیں ہو سکتا. اور کیوں بیان فرمائی؟ اس لیے بیان فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ آخری زمانے میں ان 3 راستوں سے ہی بہت زیادہ فتنے دنیا میں رونما ہوں گے. کوئی بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو مہدی بولیں گا، کوئی بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو عیسیٰ بولیں گا. ٹھیک ہے، ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ آپ مرزا قادیانی سے شروع کر لیں یا اس سے پہلے سے شروع کر لیں تو سب کیا ہے؟ بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو پہلے مہدی بناتے ہیں، پھر عیسیٰ ہوں بولتے، پھر نبی ہوں بولتے، رسول، پھر اللہ سے بول دیتے، خدا سے بول دیتے. حالانکہ نہیں، کھا رہا بھی، پی رہا بھی، پھر جا رہا بھی، خدا ہے تو جاتے بھائی. بہرحال ٹھیک ہے. تو یہ فتنے کیا ہیں؟ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ 3 راستوں سے ہی بہت زیادہ فتنے آئیں گے. بہت سارے لوگ جھوٹے پیدا ہوں گے، مدعیان نبوت آئیں گے، یا اپنے آپ کو عیسیٰ بولنے والے آئیں گے، اپنے آپ کو مہدی ہوں بولنے والے آئیں گے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بنام ایک ایک چیز ایسی ایسی واضح فرمائی
کہ اگر ہم اس کی تفصیلات میں جائیں گے تو پھر اس کے لیے بہت وقت درکار ہے. تو آج کی مجلس میں صرف حضرت مہدی علیہ رضوان کے سلسلے میں جو علامتیں ہیں، شخصی علامتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی، اس کو خالی بتانا ہے. باقی دو بہت لمبی ہے، انشاءاللہ کبھی دیکھیں گے پھر اس کو دجال کے سلسلے میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو بس صرف یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جتنی جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کا جو تذکرہ کیا ہے وہ عیسیٰ بن مریم کے ساتھ کیا. ٹھیک ہے، عیسیٰ بن مریم، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کون ہے؟ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے بیٹے ہیں وہ. اب جو دوسرے اپنے آپ کو جو عیسیٰ بول رہے ان کے بارے میں دیکھ لینا کہ انہوں بن کیا ہے. ٹھیک ہے، تو خود بخود پتہ چل جاتا کہ بھئی انہوں نہیں ہو سکتے بول کے. اور پھر سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دوسری خاص علامت اللہ کے نبی نے کیا فرمائی؟ عیسیٰ بن مریم کہا، اور پھر نزول کے الفاظ استعمال کیے کہ حضرت عیسیٰ کیا ہوں گے؟ نازل ہوں گے، پیدا نہیں ہوں گے. ایک بار پیدا ہو گئے نا بھائی، اب بھی اپنی بات ہے عقائد میں کہ ایک مرتبہ نبوت مل جائے گی تو پھر وہ سلب نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اگر نبی کا انتقال ہی ہو جائے تو پھر ایک اعتبار سے وہ کیا ہو گئی؟ ختم ہوگی نا بھائی، ان کی نبوت کا زمانہ ختم ہو گیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ نعوذ باللہ، انتقال نہیں فرمائے بلکہ وہ باحیات ہیں. کہاں ہیں؟ آسمانوں پر ہیں. جب وقت آئے گا تو کیا ہوں گے؟ نازل ہوں گے، پیدا نہیں ہوں گے. تو یہ بات ذہن میں رکھنا ہے، جو بھی عیسیٰ بول رہا ہے اس کو دیکھ لینا نازل ہوا یا پیدا ہوا. تو وہیں ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی نہیں، عیسیٰ نہیں ہو سکتا بلکہ پکا جھوٹا ہے، مکار ہے بلکہ. ٹھیک ہے، تو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اپنی نبوت کے منصب پر فائز رہتے ہوئے دو فرشتوں پر ٹیک لگا کر نازل ہوں گے، لیکن یہاں پر آنے کے بعد امت محمدیہ کے تابع داری میں اپنی زندگی گزاریں گے. نبوت ان سے ختم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا، نبوت تو ختم نہیں ہوگی لیکن یہاں پر امت محمدیہ کے طریقے پر کیا کریں گے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کی تمام تبلیغ کریں گے وہ. تو بہرحال تو یہ اگر موٹی بات، یہ دو باتیں اگر ہمارے ذہن میں، تو پھر ہم انشاءاللہ ہم فتنے کا شکار نہیں ہو سکتے. سامنے والا جو بول رہا کوئی بھی چھوٹا آدمی ہو، اپنے آپ کو عیسیٰ بتا رہا، تو ہم کو یہ دو باتیں ہمیں کیا ہے بہت زیادہ وضاحت والی سامنے آ جائے گی کہ بھائی انہیں عیسیٰ بن مریم نہیں رہے گا پہلی بات تو، اور پھر انہیں نازل ہو کے نہیں رہتا بلکہ انہیں پیدا ہو کے رہتا. تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دو باتیں اگر ذہن میں رکھ لیں تو انشاءاللہ ہم فتنے کے شکار نہیں ہو سکتے. البتہ حضرت مہدی علیہ رضوان کے سلسلے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وضاحت سے بیان فرمایا. ان کا نام کیا ہوگا، ان کے ابا کا نام کیا ہوگا، وہ کہاں کے رہیں گے، کہاں ان کی پیدائش ہوگی، وہاں سے وہ کس طرح مکہ مکرمہ جائیں گے، کیسے ان کی بیعت ہوگی، بیعت پر راضی ہوں گے نہیں ہوں گے، فلاں فلاں، بہرحال پوری تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. ان کا جو نام ہوگا وہ وہی نام ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. کیا نام ہے؟ محمد. اپنے نبی کے ابا کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ہے. تو حضرت امام مہدی کے ابا کا نام بھی کیا ہوگا؟ عبداللہ ہوگا. اب جو بھی یہ بولے کہ میں مہدی ہوں تو ہم دیکھ لینا اس کا نام کیا ہے. یا تو حنیف رہتا، یا تو غور شاہی رہتا، یا تو ریاض رہتا، گستبی رہتا. تو وہیں ہم سمجھ سکتے ہیں کیا ہے بھائی، حضرت مہدی ہرگز بھی نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، پھر ان کے ابا کا نام اگر انہوں نے بول بھی لیا میں کیا ہوں، محمد ہی سے میرا نام، تو ابا کا نام دیکھ لینا. ٹھیک ہے، تو پکڑ جاتا انہیں. اور پھر اتنی اچھی نسل ہے ان کی کہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی جو آئیں گے وہ فاطمی خاندان سے ہوں گے. اور ایک موقع پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسن یہ میرے کیا ہیں؟ بیٹے ہیں، اور انہی کی نسل سے کیا ہوں گے؟ آخری زمانے میں امام مہدی آئیں گے. مہدی کس کو بولتے ہیں بھائی؟ مہدی ایک لقب ہے، یہ ان کا نام نہیں ہے. نام تو محمد ہے نا، مہدی کیا ہے؟ لقب ہے یہ. مہدی کس کو بولتے؟ جو ہدایت یافتہ ہے، جو صحیح راستے پر قائم ہے. اب جو لوگ بھی صحیح راستے پر قائم ہیں ان کو مہدی بول سکتے ہیں، لیکن یہ خاص صفت اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی، اس لیے کہ وہ اللہ پاک کی طرف سے کیا ہے؟ ہدایت یافتہ ہے نا. اللہ پاک نے ان کو اسی کے لیے کیا اٹھا کر رکھا ہے کہ جب یہ موقع آئے گا تو ان کو کیا کریں گے؟ ان کا زور کریں گے، ان کو پیدا کریں گے، ان سے کام لیں گے. بہرحال تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ ان کی اولاد میں سے کیا آئیں گے؟ حضرت مہدی آئیں گے. اور بعض اکابرین سے ہم نے یہ بھی سنا کہ والد اور والدہ کا ایسا ان کا رشتہ ہوگا کہ والد کا رشتہ حضرت حسن سے پہنچ رہا ہے تو والدہ کا رشتہ حضرت حسین سے پہنچے گا، یا اس کے برعکس، بات ذہن میں نہیں ہے. لیکن دو بھی سلسلے کیا ہوں گے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے جوڑیں گے، اس لیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مقام تمام بیٹیوں میں سب سے بلند ہے، سب سے بڑا ہے. اس لیے اللہ پاک نے ان کی نسل میں حضرت امام
مہدی علیہ رضوان کے ظہور کو رکھا ہے۔ تو بہرحال تو یہ جیسے شروع میں بات آئی تھی کہ عقیدوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افراط اور تفرید سے بچنے کا حکم دیا ہے، اس کی تبلیغ کی ہے۔ تو یہ جو عقیدہ ہے حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے سلسلے میں، یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ افراط اور تفرید ہے، اسی وجہ سے لوگ فتنوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اب اگر ہمیں حضرت مہدی علیہ رضوان کے سلسلے میں کچھ تفصیلات معلوم رہیں گی، شخصی علامتیں اگر معلوم رہیں گی، تو پھر ہم افراط اور تفرید سے کیا ہو جائیں گے؟ بچ جائیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ ان کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ ہوگا۔ تو یہ اگر علامت اگر ان کے اندر پائی جاتی ہے تو پھر وہ امام مہدی ہوں گے۔ دوسری علامت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہی کہ حضرت فاطمہ سے ان کا نسب ہوگا، حضرت حسن حضرت حسین سے۔ تیسری علامت یہی جو میں نے ابھی کہا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ انہی کی نسل میں آئی ہے، اور پھر اس کی وضاحت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بیان فرمایا کہ اخلاق اور کردار میں امام مہدی میرے مشابہ ہوں گے، صورت اور شکل میں نہیں ہوں گے، یعنی صورت بالکل میری جیسی ہو ایسا تو نہیں ہوگا، لیکن جو اخلاق اور کردار جو میرے تھے اسی بیس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی کیا کریں گے؟ ظہور، ان کا بھی ظہور فرمائیں گے، ان کی بھی ولادت ہوگی اسی طرح۔ چوتھی علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ اس زمانے میں مدینہ منورہ کے جو حاکم ہوں گے ان کا انتقال ہو جائے گا، تو ان کے انتقال کے بعد اب سارے لوگ اس کشمکش میں رہیں گے کہ بھئی کس کو اب کیا کرنا ہے؟ خلیفہ بنانا ہے، کس کو حاکم بنانا ہے۔ تو حضرت مہدی ان کو تو معلوم ہوگا کہ ان کا مقام کیا ہے، وہ کون ہوں گے، ان کو تو معلوم ہوگا، تو وہ یہ سوچ کر کہ کہیں مجھ کو یہ لوگ کیا نہ کر دیں، حاکم نہ بنا دے، مجھ کو خلیفہ نہ بنا دے، یہ سمجھ کر وہ یہ سوچ کر کیا کریں گے؟ وہ مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ چلے جائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ حاکم بننے کی خواہش حضرت مہدی میں نہیں ہوگی۔ اب جتنے لوگ ہیں وہ کیا اپنے آپ کو حاکم بنانے کے لیے کیا بول رہے ہیں؟ میں مہدی ہوں، میں مہدی ہوں، میں فلاں ہوں، بلکہ بول رہے ہیں نا بھائی۔ تو یہ خود ان کی علامت ہے کہ انہیں مہدی نہیں ہے، مہدی ہوتا تو بولتا نہیں۔ حضرت مہدی کو اللہ پاک چھپا کر رکھے، ایسی صلاحیت رکھے کہ انہیں چھپنا چاہتے ہیں، لوگ ان کو کیا کریں گے؟ چھپائیں گے نہیں، بلکہ لوگوں کے سامنے لائیں گے، نہیں آپ بننا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ چوتھی علامت ہے کہ حاکم کے انتقال کے بعد آپ مکہ مکرمہ چلے جائیں گے، صرف کسی لیے تاکہ مدینہ کے لوگ مجھ کو حاکم نہ بنا دیں۔ پانچویں علامت، مکہ مکرمہ آنے کے بعد جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہیں گے حضرت مہدی علیہ رضوان، تو حجر اسود اور مقام ابراہیم اس کے بیچ میں اللہ کے اس زمانے کے جو مقرب لوگ رہیں گے وہ لوگ حضرت مہدی کو پہچانیں گے کہ انہوں مہدی ہیں، پہچان کر اب وہ لوگ زبردستی کریں گے کہ آپ کو حاکم بننا ہی بننا ہے۔ تو گویا کہ زبردستی کی وجہ سے حضرت امام مہدی کیا کریں گے؟ مجبوراً ان کی بیعت لیں گے اور اپنے آپ کو بڑا بنائیں گے، مجبوراً زبردستی سے بنیں گے۔ جب یہ ہوگا تو اس وقت میں آسمان سے آواز آئے گی کہ یہ امام مہدی ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے گویا کہ خود اعلان ہوگا، اس وقت میں اللہ پاک گواہی دیں گے کہ یہ ہے امام مہدی۔ ٹھیک ہے، اب سب کے سلسلے میں کیا گواہی آئی؟ وہ لوگ اپنے طرح سے بول لیتے یہ ہم خواب میں دیکھے، فلاں دیکھے، میں عرش تک جا کے آیا، فلاں آیا۔ بہرحال چھٹی علامت کہ یہی کہ بیعت کرنے کو حضرت امام مہدی پسند نہیں کریں گے، بلکہ بیعت کرنے کا اعلان بھی نہیں کریں گے، لوگوں کی زبردستی سے کیا ہے؟ بیعت کریں گے۔ ساتویں علامت، حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی موجودگی میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ پہلے امام مہدی آئیں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ، اس کے بعد پہلے دجال آتا۔ حضرت امام مہدی کے بعد ایک وقت گزرے گا، فتوحات ہوں گی، جنگیں ہوں گی، فلاں ہوں گی، جب بڑے بن جائیں گے تو پھر جنگوں میں نکلیں گے، واقعات وہ پیش آئیں گے، فتوحات ہویں گی، مسلمان بھی بہت زیادہ شہید ہوں گے، پھر اسی دوران میں دجال آئے گا۔ دجال آنے کے بعد پھر حضرت عیسیٰ بن مریم، لیکن یہاں پر دجال بولنا مقصد نہیں ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو جو نزول ہے وہ کب ہوگا؟ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی موجودگی میں ہوگا، ان سے پہلے بھی نہیں اور ان کے انتقال کے بعد بھی نہیں، بلکہ ان کی موجودگی میں ہوگا، یہ ان کی علامت ہے۔ اب ایک ہی ذات میں اپنے آپ کو مہدی بول رہا ہے، عیسیٰ بھی بول رہا، تو بھئی یہ کون سی سمجھنے کی بات؟ دو شخصیتیں الگ الگ ہے نا بھائی، حضرت مہدی الگ شخصیت ہے اور حضرت عیسیٰ بن مریم الگ شخصیت ہے۔ اب اگر ایک ہی کو دو بھی بنا دیں گے تو آپ سمجھیں کہ ایک آدمی نبی بھی ہے اور ایک آدمی عام آدمی بھی ہے، ولی ہے، بزرگ ہے، یہ تضاد چیزیں ہیں۔ آٹھویں علامت، حضرت مہدی علیہ رضوان کے زمانے میں
دجال کا ظہور ہوگا، یہ بھی انہی کی علامت میں سے ہے۔ نبی علامت حضرت مہدی علیہ رضوان کی بیعت ہوگی، تو ان کی بیعت ہونے کے بعد ملک شام سے ایک لشکر نکلے گا جو حضرت امام مہدی علیہ رضوان کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے گا۔ وہ اپنے ارادے سے آئیں گے مدینہ منورہ کے بعد مقام بیدا کے بعد جب وہ پہنچیں گے تو وہاں پہنچنے کے بعد اللہ پاک اس لشکر کو کیا کریں گے؟ زمین میں دھسا دیں گے۔ بعض روایت میں سارے لوگ دھسنے کی بات آتی ہے، بعض روایت میں 2 آدمی بچیں گے، باقی کے سارے دھس جائیں گے، یہ بھی روایت ملتی ہے۔ تو یہ بھی ایک علامت ہے۔ یہ علامت کس کے ساتھ پیش آئی؟ تو یہ بھی کیا ہے؟ نبی علامت ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے زمانے میں ان کی بیعت ہوتے ہی یہ لشکر آئے گا ان کے قتل کے ارادے سے، لیکن اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائیں گے اور مقام بیدا پر اس کو کیا کر دیں گے؟ دھسا دیں گے۔ اچھا، اور ایک اہم شخصی علامت حضرت مہدی علیہ رضوان کی پہچانے کی یہ ہے کہ جس وقت میں اللہ کے بالکل قریبی بندے جو ابدال کی فہرست میں ہوں گے، ابدال کے مقام پر ہوں گے، اللہ والے ہوں گے، جو لوگ پہچانیں گے حضرت مہدی علیہ رضوان کو، اس وقت میں جو خانہ کعبہ میں ہوں گے وہ کتنے ہوں گے؟ 313۔ اصحاب بدر کی جو تعداد تھی 313، اتنی تعداد کے اللہ والے ہوں گے جو حضرت مہدی علیہ رضوان کو پہچانیں گے، اور وہ 313 لوگ کیا اللہ والے بیعت لیں گے پہلے، پھر اس کے بعد ان کا چرچا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ 11ویں علامت یہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کی وفات ہوگی، ان کا انتقال ہوگا۔ کہاں پر؟ بیت المقدس میں وہاں پر، اور ان کی جنازے کی نماز ادا کی جائے گی اور ان کو وہاں پر بیت المقدس میں ہی دفنایا جائے گا۔ تو یہ اہم علامتیں ہیں، شخصی علامتیں حضرت مہدی علیہ رضوان کی۔ اگر یہ ہمارے ذہن میں ہوگی تو پھر فتنے میں پڑنا اس کا امکان نہیں ہے۔ اگر آدمی فتنے میں پڑھنے بھی جا رہا تو یہ علامتیں ذہن میں آنے کی وجہ سے آدمی کیا ہو جاتا؟ بچ جاتا۔ اب ہم کو معلوم ہی نہیں ہے علامت قیامت کیا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں، کیا کیا بیان فرما ہے، ہم کس زمانے میں چل رہے ہیں، علامات کبریٰ کیا ہے، قریبہ کیا ہے، حضرت امام مہدی کون ہوں گے، کب آئیں گے، جب یہ تفصیلات معلوم ہی نہیں ہے تو پھر بہت ساری غلطیاں ہم سے ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ایمان کے بعد عقائد سب سے اہم ہیں۔ جیسے ابھی بتایا گیا، عقائد کا مطلب نمبر، اور اعمال وہ صفر ہے۔ جب تک صفر کے ساتھ عدد نہیں لگے گا تب تک اس صفر کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اعمال کی ویلیو نہیں ہے۔ آپ چاہے لاکھوں کروڑوں اعمال کر لیں، فرائض بھی پڑھ لیں، تہجد پڑھ لیں، ایک تہجد بھی آپ کی نہ چھوٹیں، آپ کسی کو غلط نگاہ سے نہ دیکھیں، لیکن آپ کا عقیدہ اگر بگڑا ہوا ہے، جو عقیدے ہمارے سامنے ہیں اور جتنے عقیدے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی بگڑا ہوا ہے تو پھر آپ کے وہ سارے کام بالکل ضائع ہیں۔ کل بھی جیسے بات آئی تھی، ضروریات دین، جتنے ضروریات دین ہیں ان تمام کا جاننا ماننا یہ ضروری ہے۔ نہ معلوم ہے تب بھی یہ انسان یہ اقرار کرے کہ جتنی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ان تمام کا میں کیا کرتا ہوں؟ اقرار بھی کرتا ہوں، دل سے مانتا بھی ہوں، تو یہ اصل ایمان۔ تو جب تک یہ چیزیں پیش نہیں ہوں گی اپنی زندگی میں، ایمان کے بعد عقائد، تو پھر انسان کے اعمال اس کی زندگی میں اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس لیے عقائد کی کتاب کوئی نہ کوئی اپنے گھروں میں رکھیں، عقائد کو پڑھتے رہیں، اس کا ریویژن کرتے رہیں، اور اسی طرح علامت قیامت کی جو باتیں ہیں، جو تفصیل ہیں، اس کو ہم اپنے ذہنوں میں رکھیں، تو پھر انشاءاللہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے انسان فتنے میں پڑنے سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ زمانہ ایسا ہے کہ صرف ایمان کے ساتھ چلے گئے تو بھی کافی ہے۔ اس لیے کہ ہم پڑھیں نا کل، نفس ایمان کیا ہے؟ صرف ایمان ہے، ایک عمل بھی نہیں کرا زندگی میں، لیکن اپنے ایمان پر قائم ہے کہ اقرار بھی کر رہا اور تصدیق بھی کر رہا کہ جتنی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی میں ان پر بھروسہ کرتے ہوئے مانتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، تو وہ آدمی کیا ایک نہ ایک دن کہاں جاتا؟ جنت میں جاتا۔ لیکن اگر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑتا۔ تو اس لیے یہ زمانہ کم از کم صرف ایمان کے ساتھ جانے کا ہے، اعمال وہ بہت آگے کی چیز ہے۔ پہلے زمانے میں ایمان رہتا ہی رہتا تھا، اعمال میں کمپٹیشن تھا، ایمان کا بڑھنا گھٹنا، نور کا بڑھنا گھٹنا، اس میں کمپٹیشن تھا۔ لیکن یہ زمانہ کیا ہے؟ کم از کم ایمان کو بچانے کا زمانہ۔ تو اس لیے ایمان کو بچانے کے لیے عقیدوں کا جاننا اور اس میں مضبوط ہونا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور لمبی تفصیل ہے دجال کی بھی، اور تھوڑی عقیدے ہمارے چھوڑ گئے، آخرت کے متعلق اور چیزیں ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق کیا عقیدے ہمیں رکھنا چاہیے، اہل بیت کے متعلق کیا عقیدے رکھنا چاہیے، اور قیامت کے متعلق کیا عقیدے رکھنا چاہیے، یہ بھی تھوڑی تفصیل ہے۔